الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ: یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذریتن، یہ ایک نسل ہے، یعنی ان برگزیدہ بندوں میں باہم نسلی تعلقات بھی ہیں اور دین کے اندر یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے، تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے عرض کی۔ عمران دو ہیں، عمران بن یسہر بن قائس بن لاوا بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن ماثان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے والد ہیں۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ یہاں دوسرے عمران مراد ہیں۔ ان کی بیوی یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام حنا بنت فاقوزہ ہے۔ یہاں آیت میں انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے اللہ، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمے ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہمزلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیشا حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور ان کی بہن حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور یہ حضرت مریم کی والدہ ہے۔ ایک زمانے تک حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ عز و جل کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو بھرا رہی تھی، یعنی دانا کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب عز و جل، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ چنانچہ جب وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات، زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت عمران کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ ترجمہ: پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا وہ لڑکا یعنی جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی، اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فلما وضعتها، تو جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا، چونکہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اپنے خدشے کا اظہار کر چکے تھے اور اللہ عز و جل کی قدرت کے بیٹے کے بجائے بیٹی کی ولادت ہوئی، اس پر حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے اظہار افسوس کے طور پر یہ کلمہ کہا۔ انہیں حسرت و غم اس وجہ سے ہوا کہ چونکہ لڑکی پیدا ہوئی ہے لہٰذا نظر پوری نہیں ہو سکے گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عرض کرنا
منت کے پورا نہ کر سکنے پر افسوس کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو لڑکی پیدا ہونے کا افسوس تھا، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لڑکی عطا فرمائی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہوگی۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں گی، یہ رب عز و جل کی خاص عطا ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہو سکتی ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے میں تمام جہان کی عورتوں سے افضل تھیں، یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن سے بھی بڑھ کر ہو۔ مریم کے معنی عابدہ اور خادمہ ہیں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ لہٰذا یہ مقبول الفاظ ہیں، اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔